بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 مئی 1453 عیسوی رات کا 1:30 بجا ہے۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گنبدوں پر سے 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا ہے، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہو۔ اس زوال آمادہ چاند کی ملگجی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوجوں کے منظم گروہ مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ استنبول ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوجوں کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فصیل کے میتھیو ٹیکیون کلانے والے وسطی سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے اور طلائی خلت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نقاروں، کرنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دے رہے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف سے خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں سے آگ برسانا شروع کر دی۔ بعض نتینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے معاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت سے شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جس کی ٹناٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے، اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نکولو باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانثاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار جوانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرد دروازے کے اوپر نصب باز نتینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم